رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات بآواز بلند محبت کے ساتھ ذوق اور شوق کے ساتھ میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے خدا حشر میں یہ کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تیرا کھا کر تیرا پی کر تیرے شکوے کرے یا رب، تیرا کھا کر تیرا پی کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پہ بھی ہو لطف و کرم تیرا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے۔ میرے محترم واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 25 دسمبر 2020 جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور آج کا دن اس حساب سے بھی ایک تاریخی دن ہے کہ اس دن بقول عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اور دوسرا اس اعتبار سے بھی یہ تاریخی دن ہے کہ یہ 25 دسمبر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا بھی پیدائش کا دن ہے۔ تو آج کے جمعۃ المبارک کے اس بیان پر میں ان دونوں موضوعات پر مختصر سی لب کشائی آپ کے سامنے کروں گا، اور آپ کے سامنے اس بات کو واضح اور روشن کروں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام اور ان کی حیثیت قرآن و سنت کی روح سے کیا ہے، اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم ان کا اسلام کے بارے میں
کیا ذہن اور تصور تھا اور ان کی اسلام سے اور مسلمانوں سے اور علماء سے کتنی محبت تھی، اس کو بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میرے محترم سامعین، جو میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ سورہ مریم ہے اور سورہ مریم کی آیت نمبر 88 سے لے کر آیت نمبر 92 تک میں نے آپ کے سامنے آیتیں تلاوت کی ہیں۔ پہلے تو ہم اس بات کی طرف چلتے ہیں، یہ سورہ مریم حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر قرآن پاک کے 16ویں پارے میں موجود ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کون تھی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ کس کی والدہ تھیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس انہوں نے پرورش پائی، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کا ذکر فرماتے ہیں سورہ مریم میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ پیارے نبی جی، اس عظیم الشان کتاب قرآن پاک میں اللہ کی نیک بندی مریم علیہ السلام کا ذکر کریں، مریم علیہ السلام کا تذکرہ کریں۔ اِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ کہ حضرت مریم علیہ السلام ابھی جوانی میں قدم ہی رکھا تھا، کمرے میں رہتی تھیں، اور بند کمرے میں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو پھل وغیرہ بھی ملتے تھے۔ اسی سے زکریا علیہ السلام جب تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کے پاس بے موسم پھل ہیں، تو زکریا علیہ السلام نے فرمایا انا لکی ھذا، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ ان کا تو موسم ہی نہیں ہے، باہر مارکیٹ میں ملتے ہی نہیں ہیں، دروازہ بند ہے، دروازہ لاک ہے۔ تو کہنے لگی قالت ہوا من عند اللہ، یہ پھل اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ نے میرے لیے بھیجے ہیں۔ جب جوانی میں قدم رکھا، دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، اور اوپر والے چھت پہ پورشن پہ اوپر کمرہ تھا ان کا، سیڑھی لگا کے اوپر چڑھنا پڑتا، سیڑھی بھی نیچے سے ہٹا دی ہے۔ زکریا علیہ السلام پھر جاتے تھے تو دروازہ بند کر کے جاتے تھے۔ تو اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ایک شخص کمرے میں موجود ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کی طرف قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام اسے کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تم سے رب کی رحمان ذات کی پناہ میں آتی ہوں، ان کنت تقیا، اگر تو بچنے کا ارادہ کرے۔ میں رحمان ذات کی پناہ میں تم سے، تو کدھر سے آ گیا ہے؟ دروازہ بند ہے، لاک لگا ہوا ہے، نیچے کوئی سیڑھی نہیں ہے چڑھنے کے لیے، تو کہاں سے آ گیا ہے اور تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا، جو انسانی شکل میں نوجوان تھا، کہنے لگا کہ میں انسان نہیں ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں۔ اچھا آیا کیوں ہے تو؟ لأہب لکی غلاما زکیا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تجھے میں ایک ذہین ذکی بچہ عطا کروں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام حیران پریشان، کہنے لگی قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کہتے میرا بچہ کیسے ہوگا؟ بچہ تو دو طریقوں سے ہوتا ہے، یا تو جائز طریقے سے نکاح کے طریقے سے ہوتا ہے یا گناہ کے طریقے سے ہوتا ہے۔ کہتی ہے نہ میں نے کوئی نکاح کیا ہے کسی سے اور نہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے، تو میرا بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا قال کذالک، اسی حالت میں، اسی صورت میں
بغیر نکاح کے، بغیر گناہ کے، اللہ تعالیٰ میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچہ عطا فرمائے، بیٹا عطا فرمائے، اس لیے کہ اللہ کی وہ ذات ہے۔ میں اور آپ محتاج ہیں بچے کے لیے ملاپ کے، شادی کے محتاج ہیں، ملاپ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت یہ ہے کہ اللہ بغیر دو میاں بیوی کے، مرد عورت کے ملنے کے بھی اللہ تعالیٰ اولاد پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ کی وہ ذات ہے جو فعال لما یرید ہے، جو چاہتی ہے کر گزرتی ہے۔ اللہ کی وہ ذات ہے جس کے ارادے کا نام وجود ہے۔ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کہتے ہیں کسی کام کو ہو جا وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، مریم علیہ السلام کو، حضرت اماں حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اور جب نمبر آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو فرشتہ کہنے لگا نہ آپ کو شادی کی ضرورت ہے، نہ خدا نخواستہ کوئی گناہ ہوگا، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے۔ قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب نے کہا کہ وہ مجھ پر آسان ہے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو پھر ہوا کیا کہ اس فرشتے نے ایسا کیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے کپڑوں کا یہ بازو کا یہ جو کپڑا ہے اس کو اس نے پکڑا اس فرشتے نے، اور جسم کو بھی ٹچ نہیں کیا، جسم کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، اور ایسے جسم کا کپڑا جو ہے پکڑ کے اس نے ایسے پھونک ماری، ایسے کیا۔ آپ دیکھیں پھونک کا بچے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ساری دنیا کے ڈاکٹروں کو جمع کر رہا ہوں، میڈیکل سائنس کے ڈاکٹروں کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ پھونک سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، وہ سب کہیں گے کہ نہیں پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی پیدا فرما سکتے ہیں۔ جو ہی فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کے ایسے بازو کپڑے میں ایسے پھونک ماری تو فوراً حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں جو ہے وہ حمل ہو گیا، اور فوراً اسی وقت ہی 9 مہینے کا بچہ جو ہے وہ تیار ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام فوراً گئی درختوں کے جھنڈ کی طرف، وہاں ایک کھجور کا درخت تھا، وہاں اس کے ساتھ ٹیک لگائی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرشتے نے کہا کہ ایسا کرو کہ جو تمہارا پیچھے ستون ہے، کھجور کا تنا ہے، اس کو حرکت دو، ہلاؤ تھوڑا سا اس کو۔ اور پتہ ہے کھجور کے درخت ہوتے ہیں وہ ہلکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس سے کیسے کھجوریں آئیں گے، اس کے ساتھ تو شاخیں بھی نہیں، شاخیں نہیں تھی درخت کے ساتھ کوئی بھی، نہ شاخیں نہ پھل نہ کچھ بھی۔ انہوں نے کہا ہے ہلانا تمہارا کام ہے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، ہلانا آپ کا کام ہے، آپ حرکت دیں، وَهُزِّي إِلَيْكِ، اس کو اپنی طرف سے ہلائیں، حرکت دیں، بِجِذْعِ النَّخْلَةِ کھجور کے تنے کو، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، وہ تمہیں تر و تازہ کھجوریں تمہارے اوپر گرائے گا۔ تو جو ہی اس کو حرکت دی فوراً ٹپ 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 اوپر سے کھجوریں گرنے لگی۔ مریم علیہ السلام نے کہا یہ کہاں سے آ گئی ہیں؟ تو فرشتے نے کہا جہاں سے اللہ نے بچہ عطا فرمائے آپ کو اللہ کے حکم سے، ایسے اللہ کے حکم سے یہ کھجوریں بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو ایسے کھجوریں حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتے نے کہا فَقُولِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھجوریں کھاؤ، پانی پیو، پانی کا چشمہ بھی نکال دیا ساتھ، فرمایا وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور جب تم بچے کو لے کر باہر جاؤ گی تو کوئی بندہ تمہیں ملے اور تمہیں یہ کہے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ، تو آپ نے کہنا ہے ایسے منہ پر ہاتھ رکھ کہنا ہے کہ میں نے رحمان ذات کے لیے روزے کی نظر مانی ہے۔ پہلی امتوں کا روزہ جو ہوتا تھا وہ بولنے سے بھی ٹوٹ جاتا تھا، سچ بولنے سے بھی ٹوٹ جاتا تھا، روزے کی حالت میں بات بھی نہیں کرنی ہوتی تھی۔ اسی طرح یہ اشارہ کرنا ہے کہ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، ایسے انگلی رکھنی ہے اور فرمانا ہے کہ میں نے رحمان ذات کی روزے کی نظر مانی ہوئی ہے، میں کوئی جواب نہیں دینا آپ نے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیارے نبی ہیں ان کی طفیل اس امت پر کتنا کرم فرمایا ہے کہ اس امت کا روزہ تو جھوٹ بولنے سے بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر پہلی امتوں کے روزے والا حساب ہوتا کہ بات کرنے سے بھی ٹوٹ جاتا، جھوٹ سے بھی ٹوٹ جاتا، تو پھر تو نہ ہمارے کسی دکاندار کا روزہ باقی رہتا، نہ کسی وکیل کا روزہ باقی رہتا، نہ کسی عام بندے کا روزہ باقی، جھوٹ تو ہر بندہ بولتے، اکثر بندے بولتے، تو پھر کسی کا روزہ باقی نہ رہتا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس امت کے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ تو میرے محترم سامعین، حضرت مریم علیہ السلام نے یہ کہا تو پھر لوگ کہنے لگے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تیرا بھائی تو بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، تو یہ تم نے کیا کیا ہے کہ یہ بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا ہے؟ تو حضرت یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، تیرے والد صاحب بھی کوئی برے آدمی نہیں ہیں اور تیری والدہ بھی کوئی بری نہیں ہے، تو پھر یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے؟ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ اس سے ہی پوچھ لو کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس شخص سے کیسے بات کریں کہ جو ابھی جو ہے وہ گود میں ہے، من کان فی المہد صبیا، ابھی بچپن میں ہے، ابھی گود میں ہے، بالکل چھوٹا سا بچہ ہے، پنگوڑے میں ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، وہ کیسے ہمیں بتائے گا کہ میں کیسے پیدا ہوا ہوں؟ فرمایا نہیں، اللہ کا حکم اشارہ کرنا پوچھنا آپ کا کام ہے اور بولنا جو ہے وہ اللہ کے حکم سے اس بچے کا کام ہے۔ جب پوچھا تو بچہ کہنے لگا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میں کس کا بندہ ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی حیثیت واضح کر دی کہ میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ عیسائی کہتے ہیں، یہودی ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام خود کیا کہتے ہیں؟ بات تو وہ معتبر ہوتی ہے جو بندہ خود کہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ کتاب بھی عطا فرمائیں گے، مجھے اللہ نبی بھی بنائیں گے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا اللہ مجھے برکت والا بھی بنائیں گے، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب تک میں زندہ ہوں اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت فرمائی ہے، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت فرمائی ہے۔ تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کا کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ مجھے کتاب عطا فرمائیں گے، مجھے اپنا نبی بنائیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، سورہ اخلاص میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلے ہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں، لم یلد، کوئی اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اللہ کے کوئی برابر ہے، اللہ کے برابر کا بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، تو اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 16ویں پارے کی جو میں نے آیات سورہ مریم کی آخری رکوع کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے۔ جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی، اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم ایک بہت ہی بری چیز اللہ کے لیے ثابت کر رہے ہو۔ جو کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہا ہے، اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ اتنی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کی اولاد ثابت کرنا اتنی باری بات ہے اور اتنے گناہ کی بات ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، اگر آسمانوں کو شعور ہوتا تو آسمان اس کی وجہ سے پھٹ پڑتے، وتنشق الارض، اور زمین پھٹ جاتی، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس بات کی وجہ سے کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ لوگ رحمان ذات کے لیے اولاد کو ثابت کرتے ہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان ذات کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ رحمان ذات، اللہ کی ذات کسی کو اپنی اولاد بنائے۔ اللہ اولاد سے پاک ہیں، سبحانہ، اللہ اولاد سے کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، آج 25 دسمبر ہے، اور 25 دسمبر کو عیسائی لوگ عید مناتے ہیں۔ عیسائی لوگ کیا کرتے ہیں؟
اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اور اس دن وہ عید مناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کرسمس. کیا کہتے ہیں؟ کرسمس. اور جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا عید مبارک، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہیپی میری کرسمس، ایسے کہتے ہیں. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا مسلمانوں کے لیے، دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی عیسائی رہتے ہیں، ہر جگہ رہتے ہیں، کافر دوسرے ملکوں میں بھی رہتے ہیں، پاکستان میں بھی رہتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی عیسائی کو ملیں یا ہمیں کوئی عیسائی ملے تو کیا ہم اس کو ہیپی کرسمس کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. کہ تمہیں یہ ہیپی کرسمس، تمہیں یہ عید جو ہے، تمہیں یہ عید مبارک ہو، یہ تمہاری جو عیسائیوں کی عید ہے یہ تمہیں مبارک ہو. یا مسلمان جو عیسائیوں کی یہ کرسمس کی تقریبات ہوتی ہیں اس میں جا سکتے ہیں؟ ہمارے کئی نوجوان جاتے ہیں. میں ابھی اس کا حکم بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ کیا حکم ہے اس کا. کئی نوجوان جاتے ہیں اور سب کچھ وہاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سی چیزیں مطلب ہوتی ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہم ان کو ایسے کہہ سکتے ہیں ہیپی کرسمس یا نہیں کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو ان کا یہ تہوار ہے 25 دسمبر کا، کرسمس کا، یہ ان کا ایک مذہبی تہوار ہے. یہ ان کا کیا ہے؟ ایک مذہبی تہوار ہے. اور کسی بھی کافر کو، غیر مذہب والے کو اس کے مذہبی تہوار پر مبارکباد دینا یہ درست نہیں ہے، گناہ ہے. کسی بھی غیر مذہب والے کو اس کے مذہبی تہوار پر، ایک ہوتا ہے نا علاقے کا تہوار ہوتا ہے، ثقافتی تہوار ہوتا ہے، قومی تہوار ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. لیکن ایک خالص مذہبی تہوار پر کسی غیر مذہب والے کو مبارکباد دینا یا اس کے اس مذہبی تہوار میں شرکت کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ گناہ ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیپی کرسمس کا پتہ ہے معنی کیا ہے؟ ہیپی میری کرسمس، اس کا لفظی معنی یہ ہے کہ تمہیں یہ دن مبارک ہو جس دن اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. اس کا کیا معنی ہے؟ ہیپی میری کرسمس، اس کا معنی یہ ہے کہ تمہیں وہ دن مبارک ہو آج 25 دسمبر کا کہ جس دن اللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا. تو یہ تو ایسا ہے گویا ان کے عقیدے کو تسلیم کرنا ہے، اور یہ شرکیہ عقیدہ ہے. یہ کیا ہے؟ شرکیہ عقیدہ ہے. تو اس لیے یہ کسی عیسائی کو ان کی عید پر ایسے ہیپی کرسمس کہنا، اس پر مبارکباد دینا یہ درست نہیں ہے. اور اسی طرح ان کے مذہبی جو تہوار ہے کرسمس کے، ان میں بھی شرکت درست نہیں ہے. اس لیے کہ پیارے نبی سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کثر سواد قوم فہو منہم، جو بھی کسی قوم کی رونق کو زیادہ کرے گا قیامت والے دن اس کا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا. تو جو مسلمان نوجوان عیسائیوں کی تقریبات میں جاتے ہیں تو اس سے ان کی رونق بڑھتی ہے، تو قیامت والے دن ان مسلمان نوجوانوں کا حشر بھی اور عیسائیوں کے ساتھ ہوگا. کس کے ساتھ ہوگا؟ عیسائیوں کے ساتھ ہوگا. اور اسلام ایک مکمل مذہب ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام کو اپنے حق ہونے پر اتنا یقین ہے کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا وہ ہرگز دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ ہرگز دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اور جب اگر ہم ان کی تقریبات میں شرکت کریں گے تو گویا ہم ان کے عقیدے کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں اور ان کی رونق کو بڑھاتے ہیں، تو اس لیے یہ درست نہیں ہے. تو میرے محترم سامعین، ایک دوسری بات بھی ہے یہاں پر جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں ذکر کی ہے کہ یہ 25 دسمبر وہ دن بھی ہے کہ جس دن قائد اعظم جو پاکستان کے بانی ہیں ان کا پیدائش کا دن ہے، اور ان کا 145واں پیدائش کا دن ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ بعض لوگ قائد اعظم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں تھے یا وہ ایسے ویسے تھے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم جو ہے وہ درست تھے. باقی جو ان کا لباس تھا وہ آپ پتہ ہے باہر کے معاشرے میں رہے تھے، تو جس علاقے میں بندہ رہتا ہے اس کا لباس انسان ویسا ہی لباس پہننا شروع کر دیتا ہے. لیکن دیکھیں انہوں نے ایک الگ مسلمانوں کے لیے الگ ملک کا تصور پیش کیا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور بالآخر جو ہے وہ حاصل بھی کیا. اور پھر علماء کرام کے ساتھ ان کی محبت تھی،
اور علماء کرام کے کہنے پر انہوں نے اپنا وہ جو پینٹ کوٹ والا جو لباس ہے وہ تبدیل بھی کر دیا، شیروانی شلوار قمیض بھی پہنتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ علماء کرام سے وہ بڑی محبت بھی فرماتے تھے۔ جب قائد اعظم بیمار تھے اپنی آخری عمر میں، زیارت کے مقام پر تھے، اور جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، تو وہ ان سے ملنے کے لیے گئے بیماری کے دوران۔ جب ملنے کے لیے گئے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا ان کو کہ میری طبیعت بہت ناساز ہے، ہو سکتا ہے میرا اس بیماری میں انتقال ہو جائے، تو آپ ایسے کرو کہ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ ابھی آپ کراچی میں جو بہت بڑے ایک عالم ہیں اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے بھتیجے ہیں اور ان کے خلیفہ ہیں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایسے کریں کہ ان کو فون کریں اور ان کو فون کر کے یہ ان کو کہیں کہ میری نماز جنازہ انہوں نے پڑھانی ہے، میری نماز جنازہ انہوں نے پڑھانی ہے۔ تو لیاقت علی خان جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، جب وہاں سے قائد اعظم سے ملاقات کر کے باہر نکلے تو انہوں نے فوراً وہاں سے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو فون کی، جو ہمارے دیوبند مسلک کے تھے، اور ہمارے مفتی شفیع صاحب ان کے رشتہ دار تھے، اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب بہت بڑے محدث تھے، مسلم شریف کی انہوں نے شرح لکھی ہے بہت عظیم الشان عربی میں، فتح الملہم کے نام سے۔ تو انہوں نے ان کو فون کیا لیاقت علی خان نے کہ قائد اعظم کی طرف سے یہ ہے، ان کی وصیت ہے کہ ان شدید بیمار ہیں، شاید بیماری میں انتقال ہو جائے، تو آپ نے کراچی سے کہیں باہر نہیں جانا اور آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھانی ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد اسی بیماری میں قائد اعظم کا انتقال ہو گیا، تو پھر ان کی نماز جنازہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ تو اب یہ جو آج کا دن ہے قائد اعظم کی پیدائش کا بھی دن ہے، تو ہمارے وہ راہبر رہنما اور پاکستان بنانے والے ہیں، بانی پاکستان ہیں، تو اس لیے ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی جو ہے وہ بخشش فرمائے۔ تو آج کی تقریر کا خلاصہ یہ، وقت پورا ہونے والا ہے، آج کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہیں، کوئی اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ اور عیسائی جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ جھوٹ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے نبی اور رسول ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہے، اور قرب قیامت دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر بھیجیں گے۔ یہ عقیدہ ہے قرآن پاک کا اور مسلمانوں کا۔ اور عیسائیوں کی جو عیسائی عید مناتے ہیں کرسمس کے نام سے، تو ان کو ہیپی کرسمس کہنا یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے، اور ان کی تقریبات میں شرکت کرنا یہ بھی ایک مسلمان کے لیے شرعاً درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توحید و سنت پر زندگی عطا فرمائے، اور جب ہمیں موت بھی آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توحید و سنت ہی پر موت عطا فرمائے، اور شرک و بدعات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن بھائیوں نے سنتے نہیں ادا فرمائی وہ سنتے ادا فرما لیں۔